السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، کچھ ایام پہلے استاد محترم قبلہ حضور پیر و مرشد مفکر اسلام وکیل اہل بیت و صحابہ حضرت علامہ مولانا پیر سید حبیب احمد الحسینی قمیسی القادری حفظہ اللہ تعالی نے خطبہ جمعہ کو لے کر، یعنی خطبہ ثانی جو جمعہ میں دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو لے کر ایک علمی اصولی مدلل گفتگو فرمائی کہ خطبہ جمعہ میں آیت درود پڑھنے کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت، اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، آپ کی آل پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بعد خصوصاً منہم کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر غور و فکر کیا، اعتراض کیا اور اس پر مدلل تحقیقی علمی گفتگو فرمائی۔ تو آپ نے اس پر دلیل رکھی، دلیل آپ نے صحیح بخاری سے پیش کی۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ ہم کو درود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں ناظرین و سامعین اکرام، قبلہ حضور کا اعتراض اور گفتگو ترتیب خلافت پر نہیں ہے۔ قبلہ حضور کی جو گفتگو تھی وہ ترتیب درود پر تھی۔ جو آیت درود پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں اہل البیت علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں خلفاء راشدین کا نام پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے اس پر مدلل گفتگو فرمائی اور آپ نے اپنے لیے دلیل کیا دی؟ بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 3370۔ حدیث پاک کیا ہے؟ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ ہم آپ کی اہل بیت علیہ السلام پر درود کیسے پڑھیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا کیف نسلم علیکم، ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سکھا دیا، اللہ نے ہمیں ٹیچ کر دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، ہمیں یہ سکھایا۔ اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو درود سکھا رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے درود پڑھیں۔ تو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک علیہ السلام پر۔ یہ آپ نے جو ہے دلیل دی۔ تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے بے اصول، بے بنیاد، بے دلیل گفتگو کی ہے اور جواب دینے کی ناکام کوشش کی مفتی محمد علی صاحب نے، جو فقط الزامات لگاتے رہے، بہتان تراشی کرتے رہے، نہ جانے کیا کیا کیا۔ ان کی گفتگو کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، وہی خطبہ انہوں نے دکھایا اور وہی اپنی من گھڑت منطق کا، اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اور الزام قبلہ حضور پر لگاتے ہیں کہ منطق استعمال کر رہے ہیں۔ کہ میں کہوں گا ہاں منطق استعمال کیے ہیں، مگر وہ منطق جو اصولاً درست ہے، جو درس نظامی میں شامل ہے، علمی منطق آپ نے اس کا استعمال کیا ہے، اور ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، اور کرنا صحیح ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن آپ نے من گھڑت تعویل کی ہے اور آپ نے من گھڑت اپنی عقل کا استعمال کیا ہے۔ اور آپ کے لیے میں کہنا چاہوں گا قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اثم گناہ ہے، وہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ الزامات لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، برائیاں بیان کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں ہے
کوئی شخص جس کو آپ گمراہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے. اور اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم کیا اپنے مردہ بھائی کی ناش سے گوشت کھانا پسند کرو گے؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے. آپ نہیں پسند کریں گے تو اسی طرح آپ یہ بھی ناپسند کریں کسی پر الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا، کسی کی برائی کرنا، اب اس کو بھی اسی طرح ناپسند کریں. تو ناظرین و سامعین اکرام، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم جو خطبہ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو یہ عقیدہ دے رہے ہیں خطبے کے ذریعے، یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے. پھر کہتے ہیں تقریباً 1400 سال سے. سنت والجماعت کے عوام کو پتا چلے کہ ہم سنی ہیں، ہمارے ہاں خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے یہی برحق ہے، یہ بتانے کے لیے. لیکن یہ عقیدہ ہم جب خطبہ کے ذریعے سے دے رہے ہیں عوام الناس کو، جو تقریباً ہزارہ سال ہو گئے، 1400 سال سے یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا دیا جا رہا ہے، جس پر آج ان کو اعتراض ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہم سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. یعنی دور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد میں دور صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، پھر دور تابعین کا. ہمیں ہزارہ سال سے نہیں بلکہ تقریباً 1400 سال سے بھی نہیں، بلکہ آپ ہمیں دور تابعین سے یہ خطبہ ثابت کر دیں. آپ یہ بتا دیں ہمیں تابعین کے دور سے. آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ قبلہ حضور نے جو گفتگو کی، آپ اس کو غور سے سنیں، اچھے سے سنیں اور اس کو سمجھیں. قبلہ حضور کی گفتگو اعتراض ترتیب خلافت پر ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو گفتگو رہی ہے، جو آپ کا اعتراض رہا ہے، وہ ترتیب درود پر رہا ہے. ترتیب درود پر آپ کی گفتگو رہی ہے، آپ کے دلائل اس پر رہے ہیں. ارے آپ نے تو خلافت کے ثبوت میں آپ کہہ رہے ہیں، خلافت کا انکار کر رہے ہیں، ترتیب خلافت کی وہاں پر گفتگو نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے. اور آپ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو مانتے ہیں، پانچویں خلیفہ حضرت سیدنا حسن مجتبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. ارے آپ نے تو خلافت کے ثبوت میں، خلافت کو ثابت کرنے کے لیے خلفاء راشدین کی اس پر آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، دلیل دی ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ آیت کبھی نہیں آئی ہوگی، لیکن قبلہ حضور آپ کو وہ تحفے میں دے رہے ہیں کہ یہ آیت تم خلافت پر پڑھو. پھر وہ کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے گمراہی کا الزام لگا کر اپنی طرف خود اس کو پلٹا لیا ہے. لیکن میں آپ کو ساری گفتگو میں نہ جاہل کہوں گا، نہ بے وقوف کہوں گا، نہ میں آپ کو گمراہ کہوں گا. ہم آپ کو علمی، اخلاقی، اصولی، مدلل جواب دیں گے. آپ نے کہا کہ 700 سال پہلے ابن نباتہ نے عربی میں خطبہ لکھا. 700 سال پہلے لکھی گئی عربی خطبے کی کتاب، جو آج مشہور و معروف ہے، بالخصوص جنوب ہند میں، حیدرآباد، دکن، اس کی اطراف و اکناف علاقوں میں، جس کو خطبے ابن نباتہ کہتے ہیں. میں آپ کو کہہ دوں ابن نباتہ کیا کوئی مفسر ہے؟ نہیں. کیا کوئی محدث ہے؟ نہیں. کیا وہ مجتہد ہے؟ نہیں. کیا وہ مجدد ہے؟ نہیں. کیا ان کی بات حرف آخر ہے؟ نہیں. تو ابن نباتہ کو ہم دلیل کیسے بنا سکتے؟ ابن نباتہ ہمارے لیے دلیل ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک اپنے دور کے ادیب تھے، شاعر تھے. اگر آپ کو دلیل دینا ہے اس پر تو آپ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہم کو اس پر دیجیے، اپنے خطبے کو اس سے ثابت کریے. بتائیے آپ کیسے ثابت کریں گے علامہ طحاوی؟ کیونکہ ہم اسی سے اپنا عقیدہ بناتے ہیں نا، عقیدہ طحاوی سے، اور درس نظامی میں شامل ہے. یہ آپ ثابت کریں، اس سے بتائیں ہم کو. انہوں نے آیت درود شریف کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کے بعد جو انہوں نے درود شریف لکھا ہے، وہ دیکھیے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد امام الحرمین وصاحب الہجرتین وعلی آل محمد. پھر ایک اور مرتبہ انہوں نے درود شریف کی تلقین کی، اس میں بھی انہوں نے نبی پر درود بھیجتے ہوئے نبینا مولانا محمد نور القلب وقرۃ العین وعلی آل محمد لکھا ہے. اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ درود شریف کی تلقین کرنے کے بعد انہوں نے خصوصاً من حمد الاصل العریق صفحہ نمبر 310 میں 309 میں 2 مرتبہ نبی پر درود اور نبی کی آل پر درود بھیجنے کے بعد صفحہ نمبر 310 میں انہوں نے
خصوصا من عبد العزيز العريق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے سے خلفائے راشدین کا ترتیب وار نام لیتے ہوئے ان پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ خطبہ رضویہ ہے، خطبات رضویہ ہے. خطبہ ثانیہ جمعہ میں وہاں پر بھی انہوں نے سیدھے حمد کے بعد اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد شہادتین کا ذکر ہے. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان نبی پہ درود بھیجا گیا، پھر نبی کی آل پر درود بھیجا گیا، پھر نبی کے اصحاب پر بھی، تمام اصحاب پر بھی درود بھیجنے کے بعد لا سیما علی اولہم بالصدیق. اب دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے، اور یہ کیا بدعت سیئہ ہے؟ کون سی کتاب سے حوالہ دے سکیں گے آپ؟ جی بس کہہ دیے بدعت سیئہ، بدعت سیئہ، بدعت سیئہ کہنے سے ہو گیا. کوئی کتاب کا حوالہ نہیں، کوئی عبارت کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے. نبی پہ درود بھیجیں گے، پھر نبی کی آل پر درود بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آل پر درود شریف بھیجنے کے بعد میں ہی خلفائے راشدین کا نام لیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نبی پہ درود بھیجنے کے بعد سیدھے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ درود بھیجا گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. خصوصا منہم میں یہ منہم کس کی طرف اشارہ ہے؟ جی نبی پہ درود بھیج دیے، پھر آل پر درود بھیج دیے، اصحاب پہ درود بھیج رہے ہیں، اور خصوصا منہم کہہ کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے. اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت والوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین یہ برحق ہے، اور سب سے پہلے خلیفہ اور افضل صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اہل بیت پر پڑھتے ہیں، صحابہ پر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں خصوصا منہم. اب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے اپنی من گھڑت عقل کا استعمال کیا ہے، کس طرح من گھڑت لاجک استعمال کر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا، کچھ نہیں بولنے سے بہتر کچھ تو بول دینا. تو کچھ بھی بولنے کے لیے آ گئے تھے تاکہ ویڈیو چل جائے مفتی صاحب، لیکن اپنی باتوں میں گرفت میں آ گئے. اب دیکھیں خطبہ جمعہ میں جو ابن نباتہ کا جو خطبہ ہے اس سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جہاں سے آیت درود ہے. آیت درود دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود ہے. اس کے بعد میں کن صیغوں کے ساتھ علامہ ابن نباتہ نے درود بھیجا ہے اور تحریر کیا ہے وہ دیکھیں. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ آیت ہونے کے بعد میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد امام الحرمین و صاحب الحجرتین و علی آل محمد. اس کے بعد میں فیا ایھا الراجون منہ شفاعتا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نور القلب وقرۃ العین وعلی آل محمد. فیا ایھا المشتاقون الی رؤیا جمالہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود ابن نباتہ نے تحریر کیا ہے مختلف اور خوبصورت اچھے صیغوں کے ساتھ. اب مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، مفتی محمد علی صاحب، کہ خصوصا منہم کس کی طرف ہے اشارہ، اس کا مرجع کون ہے؟ میں آپ کو بتا دوں. مفتی صاحب آپ بتائیے کون ہے، آپ بتا دیجئے. یہاں پر جو درود بھیجا گیا ہے ابن نباتہ کی کتاب میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اہل البیت علیہم السلام پر درود بھیج کر اکتفا کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے صحابہ پر درود بھیجا ہی نہیں جا رہا ہے. تو اب میں آپ کو کہوں گا، جواب دوں گا. آپ پوچھ رہے ہیں ہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خصوصا منہم. تو میں منہم آپ کو کہہ دوں، اس سے مراد اہل البیت علیہم السلام ہی ہوں گے. اگر یہاں کہا جائے گا خصوصا منہم مولا المؤمنین امام جمیع الاولیاء والصالحین امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر اہل البیت پر درود پڑھنے کے بعد صحابہ پر تو درود پڑھا نہیں جا رہا، تو پھر آپ وہاں پر کیسے خصوصا منہم کہہ کر، ان میں سے خاص کہہ کر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر نام آنا ضروری ہے تو پھر وہاں پر صحابہ کا نہیں، خلفاء راشدین کا نہیں، بلکہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا نام پہلے آنا چاہیے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام پہلے آنا چاہیے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام پہلے آنا چاہیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام پہلے آنا چاہیے. اس کے بعد میں
آپ صحابہ پر درود پڑھ کر یا آیت جو استاد محترم نے آپ کو دی ہے تحفے میں، وہ آیت پڑھ کر ان کی خلافت کو ثابت کر کے پھر آپ خلفاء راشدین کا نام لے سکتے ہیں۔ استاد محترم تو خلفاء راشدین اور صحابہ کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں مانتے ہیں۔ اب آپ کا عقیدہ ہے، آپ کیسی من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات کے پیچھے آپ کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ کی ساری گفتگو میں کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے من گھڑت لاجک کا استعمال کیا ہے، من گھڑت تعویلات آپ نے اس میں پیش کی ہیں، لیکن ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو خطبہ تحریر کیا ہے، آپ کہتے ہیں، اب اس میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اس پر ہمارا اعتراض اور جواب بھی دیکھ لیں۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اس کے بعد میں لا سیما علی اولہم بالتصدیق، بالخصوص تصدیق میں ان سے پہل کرنے والے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہم ضمیر بھی صحابہ کی طرف جا رہی ہوگی، مان لیں اس بات کو، لیکن یہاں پر نام کی جو ترتیب ہے، آپ نام بھی درود کی ترتیب کے اعتبار سے لیں گے تو پہلے بھی مولا علیہ السلام کا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کا نام آئے گا۔ اس کے بعد میں آپ خلفاء کا نام لے سکتے ہیں۔ ویسے نام کی ضرورت بھی کیا تھی جب وہ اصحابہ میں سب آ گئے، خلفاء راشدین بھی آ گئے، ایسی بات نہیں ہے تو آپ عشرہ مبشرہ کا بھی نام لے لیجئے، ان کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ امہات المومنین کا بھی آپ نام لے لیجئے، ان کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ من گھڑت تعویلات، من گھڑت باتیں بھرنا بند کیجئے اور امت کو گمراہ مت کریے، لوگوں کے ایمان کو متزلزل مت کریں آپ۔ ناظرین و سامعین اکرام، اب دیکھیں میں اس پر گفتگو کر لیتا ہوں، یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو بات ہو گئی، اعتراض اور جواب ہو گیا، اب دوسرا جواب ہمارا لا سیما علی اولہم بالتصدیق، یعنی ان میں تصدیق میں سبقت کرنے والے، یعنی اسلام پہلے قبول کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات اور ایک یاد رکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ حرف آخر ہے، ہمارے لیے قرآن، حدیث، خلفاء راشدین، اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام، تابعین، یہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ اربعہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ان کے اقوال پر، ان کے فرامین پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہو سکتا، قرآن حدیث ہمارے لیے حرف آخر ہے، اہل البیت ہمارے لیے حرف آخر ہے، تو ہمیں آپ ان سے ثابت کریں جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں، اب پہلے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے ان میں تصدیق میں سبقت کرنے والے، تو اس کے تعلق سے میں کہہ دوں کثیر اور مضبوط سب سے زیادہ دلائل پہلے اسلام قبول کرنے میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے حق میں ہے، اور اس پر ایک میری مستقل ویڈیو بھی موجود ہے، میں نے کثیر اس پر دلائل دیے، گفتگو کی ہے۔ اب کچھ دلیل میں آپ کو یہاں دے دیتا ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3728 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن مبعوث کیا گیا، وصلی علی علیہ السلام، اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے نماز پڑھی، یوم الثلاثاء، منگل کے دن مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 3735، اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اسلام قبول کیا۔ بتائیے، اور بہت سارے دلائل ہیں جو ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا موضوع یہ بھی نہیں ہے۔ سیدی قبلہ حضور استاد محترم کا جو موضوع اور اعتراض ہے وہ فقط ترتیب درود پر ہی ہے، اس کے علاوہ اور پر نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا بدعت سیئہ کہہ دیا، اس کو بدعت سیئہ کہاں سے ثابت کر سکو گے، کیسے دلیل دو گے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں حدیث سے دلیل لے لیجیے آپ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2697۔ حدیث کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں از خود ایسی بات نکالی، ھذا ما لیس فیہ فَهُوَ رَدٌ، جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی۔
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں نہیں، آپ کی شریعت میں نہیں، آپ کے دین میں نہیں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھایا ہی نہیں ہے، آپ کے سکھانے میں، آپ کے ٹیچ میں، آپ کی وصیت میں، آپ کی نصیحت میں وہ ہے ہی نہیں، آپ کی سنت سے وہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ وہ خلفاء کی سنت سے ثابت ہے، نہ اہل البیت کی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہی نہیں ہے وہ، تو اب کیا ہے وہ مردود ہے، ہم اس کو مردود کہیں گے۔ بدعت ہے وہ جو نئی چیز آپ ایجاد کر دی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ اسی طرح ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ اگر تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ، نئی نئی بدعتوں میں تم پڑ جاؤ، تو اس وقت میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، اس طریقے پر رہنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور ابو داؤد میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر نئی بدعت وہ گمراہی ہے، گمراہی کے راستے پر ہے۔ تو پتہ چلا بدعت سیئہ کا مطلب کیا ہے؟ بری بدعت جو نہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، نہ اہل البیت علیہ السلام کے طریقے، نہ خلفاء راشدین کے طریقے، نہ صحابہ، نہ تابعین کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ائمہ اربعہ سے وہ ثابت ہے، ہم اس کو بدعت سیئہ کہیں گے۔ یہی تو بدعت سیئہ اور کیا ہے؟ تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو بدعت سیئہ کو؟ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے ہماری گفتگو سماعت فرمائی، ہم نے کس طرح گفتگو کی، دلائل کی روشنی میں گفتگو کی کہ اگر آپ نام لینا ضروری سمجھتے ہیں تو پھر بھی ناموں میں پہلے نام اہل البیت علیہ السلام کا ہی آئے گا، کیونکہ وہ ترتیب درود ہے، یہاں ترتیب خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو خلفائے راشدین کا نام لینا ہے تو آپ پہلے آیت وہ پڑھیں جو خلافت کے لیے دلیل ہے، اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، پھر دیگر خلفاء کا آپ نام لیں، لیکن ترتیب درود کے اعتبار سے پہلے نام اہل البیت علیہ السلام کا ہی آئے گا۔ یہ قرآن سے، حدیث پاک سے اور اصول سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔